کہ میں اپنے اس وجود کو کہ جو بہرحال خدا نے مجھے دیا ہے، مجھے اس کو پے بیک کرنا ہے، مجھے اس کو ریٹرن کرنا ہے، یہ جو وجود ہے میرا یہ کتنا پروفٹیبل ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہاں رہتے ہوئے میں ہر روز کتنا پروفٹیبل ہوں۔ اب یہ جو فائدہ ہے، یہ جو سود ہے، یہ دو طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو، ایک یہ ہے کہ آپ خود اس عالم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہ دو چیزیں جہت میں بالکل مختلف ہیں، لیکن دونوں چیزیں ہیں کہ اب میں بہت سارے مقدمات پر جو نئے طالب علم اگر ہیں تو ان کے لیے تو فی الحال یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خود اس وقت اپنے وقت سے، اپنے اطراف سے، اپنی کتب سے، اپنے اساتید سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ خود ان کے لیے اس ٹائم پروفٹیبل ہے، اور اگر آج وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو کل ان کا وجود معاشرے کے لیے بھی پروفٹیبل نہیں ہوگا۔ یعنی جب میں آج اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچان پاؤں گا تو کل کوئی اور میری قدر و قیمت کو کیسے پہچانے گا؟ یعنی جب میں اگر یہاں رہتے ہوئے خود کھو جاؤں اور پھر میں کل توقع کروں کہ جب میں معاشرے میں جاؤں تو لوگ میری آؤ بھگت کریں، لوگ مجھے کہیں کہ مولانا آئے ہیں، یہ آئے ہیں، تو وہ تبھی ہوگا کہ جب میں نے اپنے آپ کو اس جہت میں اس قابل کیا کہ جہاں مجھے کرنے کی کوشش تھی۔ عزیزان محترم، یقیناً علماء بزرگ ہیں، متوجہ ہیں، بہرحال ان کے سامنے یہ بات کہنا بہرحال طالب علموں کے لیے کہ جو نئے ہیں کہ سختیاں تحمل کرنا اور طے کرنا راستوں کو ضروری ہوتا ہے۔ حوضہ جو ہے وہ پیشنس مانگتا ہے، حوضہ جو ہے وہ استحکامت مانگتا ہے۔ مشکلات مختلف جہت کی ہیں، پڑھائی کی الگ ہیں، زندگی کی الگ ہیں، سوشل ایشوز الگ ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان طالب علم، اور آج کل کے جو فائنینشیل حالات چل رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ پیچھے دیکھیں، نجف کا حوضہ دیکھیں یا خود حوضہ علمیہ کم کو دیکھیں کہ جب اس کی ابتدا تھی، جو ہم سنتے ہیں اساتید سے پڑھتے ہیں کہ کتنی مشکلات کے اندر علماؤں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس راستے پر ڈالا۔ ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ابھی ہے وہ تو سب پرانے علماؤں کا ہے، ہم تو اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے انہی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، انہی کتابوں کی تشریحاں کرتے ہیں، انہی کی شرح پڑھتے ہیں، انہی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ نئی چیز تو ہمارے پاس سے تو نہیں آ رہی ہے، مگر انہوں نے کس طرح کیا کہ جو ہے وہ تربوزوں کے چھلکوں کو کھا کھا کر کس مقام پر پہنچے۔ آیت اللہ جو ہے وہ مہدی ناراکی، جو ملا احمد ناراکی کے والد محترم کے بہرحال جن کی کتاب جو ہے وہ جامع سعادات جو ہے وہ خود تلخیص کی ان کے جو ہے وہ فرزند محترم میں آیت اللہ شمس الدین ان کی زندگی کے حال نامے میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نجف کے حوضے میں تھے، فقر یعنی تنگی اتنی آ گئی تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ خوب انہوں نے ایک روایت دیکھی، روایت میں یہ تھا کہ جب آپ کے اوپر پریشانی مشکل آئے تو آپ قبرستان جائیں اور جو مرومین ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور گشائش طلب کریں، خدا آپ کے حالات کو بہتر کرے گا۔ بہرحال وہ کیونکہ نجف میں تھے، وادی السلام گئے، وادی السلام میں انہوں نے فاتحہ پڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ سواری پر، ظاہر ہے اس زمانے میں خچر اور گھوڑا یہی سب سواریاں ہوا کرتی تھی، ایک جنازے کو لایا جا رہا ہے، دو شخص اس کو پکڑے ہوئے ہیں، آگے آگے جو شخص چل رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے استاد ہیں۔ اب انہوں نے استاد کو سلام کیا، استاد نے بہت صحیح طرح ان کو مطلب ایسے نہیں کیا کہ انٹرٹین جیسے آپ کہہ کے توجہ دی، یہ تھوڑے سے ناراض ہوئے، یا ناراحتی ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ استاد نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ جو ساتھ چل رہے تھے ان کو پوچھا کہ استاد صحیح طرح جو ہے وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے۔ کہا مطلب؟ کہا کہ اس کو پکڑو، یہ جو جنازہ جا رہا ہے اس سواری کو پکڑو، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا، اچانک سے ایک دریچہ اور باز ہو گیا، دیکھا کہ وہ کہیں اور موجود ہے اور ایک طرف سے روشنی آ رہی ہے۔ اب اس طرف چلنا شروع کیا تو دیکھا ایک سرسبز باغ ہے، بہت بہترین سی جگہ ہے، ایک محل ٹائپ کا بنا ہوا ہے، ایک جوان جو ہے وہ ایک مسند پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا مسکرایا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، انہیں اپنے قریب لے کر آیا تو کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسے پھولوں کو نہیں دیکھا، ایسی خوشبو میں نے نہیں کبھی محسوس کی، ایسے رنگ میں نے نہیں دیکھے۔ تو کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے جنازے کو لایا جا رہا تھا۔ کہا یہ عالم برزخ ہے۔
کہا کہ وہ روایت کہ جو مومن دنیا میں کہیں بھی انتقال کرتا ہے اس کے بدن کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے، تو مجھے جو ہے وہ وادی السلام میں لایا جاتا ہے، اور جو تم دیکھ رہے تھے وہ نہیں تھے بلکہ وہ ملائکہ تھے جو میرے بدن کو لے کر آ رہے تھے۔ کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں یہاں دیکھ لوں، گھوم لوں؟ کہا ہاں تم دیکھو گھومو۔ کہا میں اس جگہ سے محظوظ ہوتا گیا، اچانک سے مجھے میرے والدین نظر آئے۔ والدین یعنی عالم برزخ میں ہے تو والدین بھی یقیناً ہے۔ جیسے ہی میں انہیں دیکھا بہت خوشحال ہوا اور وہ بھی مجھے دیکھ کے خوشحال ہوئے۔ ایسے میں وہ غم بھول گیا کہ جو میرے بچے بھوکے ہیں، وہ تنگ دستی ہے، یہ غم تھا، یہ میں بھول گیا۔ لیکن جیسے میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ بچے کیسے ہیں، اچانک سے وہ غم میرے اندر دوبارہ ایجاد ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مشکلات ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک کمرہ ہے، وہاں پر چاول رکھے ہوئے ہیں، چاول جو ہے وہ لے جاؤ۔ کہاں میں لے کے جا سکتا ہوں؟ کہاں لے جاؤ۔ کہا میرے پاس ابا تھی، جتنے چاول آ سکتے تھے میں نے اس میں ڈالے اور گونی سی بنائی اور لے کر پھر دیکھا وہی ایک دریچہ نظر آیا، اس میں گیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں وادی السلام میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن وہ چاول میرے پاس موجود ہیں۔ ان کو لے کر میں گھر آیا، بچوں نے جب چاول دیکھے کھانا پکایا اور اس کو تناول کیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد زوجہ نے کہا کہ یہ چاول عجیب ہیں، کہا جتنے بھی میں استعمال کروں یہ کم نہیں ہوتے ہیں۔ تو مجھے بہرحال وہ راز بتانا پڑ گیا، جیسے میں نے بتایا بہرحال پھر وہ چاول ختم ہو گئے۔ عزیزان محترم، خوب اس طرح علماء جو ہے یعنی واقعاً اس طرح کے تھے کہ عالم برزخ سے چیزوں کو لے آئے، یعنی اس عالم کے اندر سے لانا آسان نہیں ہے۔ ہماری تو زندگی گزر گئی، کوئی ایک نگاہ کھل جائے کہ ہم بھی کوئی عالم برزخ دیکھ لیں۔ عزیزان محترم، ہدف یہی ہے اصل، یعنی ایک اگر طالب علم روحانی ڈاکٹر ہوتے ہوئے، یعنی روحانی ڈاکٹر بھی آپ چاہیں نہ چاہیں، لوگ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ روحانی ڈاکٹر ہیں، تو اب جو روحانی ڈاکٹر ہے وہ روح کو نہ دیکھ پائے یا روحی کمالات کو حاصل نہ کر پائے، تو عزیزان محترم پھر انسان کس کی طرف جائے؟ اس ٹائم یعنی اس طرح علماء کرام نے چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے آپ کے سامنے، یا بہرحال ہمارے نزدیک آیت اللہ مہراجی نجفی کے خدا بہرحال آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کہ مشکلات ہے، فائنینشیل ایشوز، مشکلات، پریشانیاں۔ بی بی کی خدمت میں گئے، بی بی سے عرض کیا کہ بی بی تنگ دستی، پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں، اور آپ توجہ نہیں دیتی ہیں، میں کیسے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ داماد دوں اور یہ کروں۔ بڑا ایک تھوڑا سا غم اور غصے کی حالت میں واپس آ گئے۔ آنکھ لگی سوئے، دیکھا کہ حرم کے خادم ہیں، کہا کہ بی بی نے بلایا ہے۔ کہا میں اٹھ کے جیسے ہی گیا سین آئینہ سین امام رضا علیہ السلام میں، تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ خواتین خدام ذہن کی صفائی کر رہی ہیں۔ کہا کہ یہیں رکیے، بی بی تشریف لاتی ہیں۔ بی بی تشریف لائیں کیونکہ بہرحال سعادات تھے، اور بی بی کی خدمت میں جھکے اور بی بی سے عرض کیا۔ بی بی نے کہا کہ شہاب مرشی نام تھا، کہا شہاب جس دن سے تم گم آئے ہو اس دن سے ہماری تم پر نگاہ ہے۔ جس دن سے تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے یا تمہاری طرف توجہ نہیں ہے؟ کہا میں نے معذرت کی، شرمندہ ہوا، میری آنکھ کھل گئی، میں آیا حرم، میں نے گریہ کیا، اور اس دن کے بعد سے میرے حالات میں گشائش پیدا ہو گئی۔